اموی بادشاہ بنو امیہ کا سب سے حسین بادشاہ سلیمان بن عبد الملک، سب سے حسین، 42 سال کی عمر، جوانی، اس کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو ہلنے لگا تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارے ابا زندہ ہیں، وہ سکتہ ہو گیا ہے، زندہ ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ارے بھتیجو زندہ نہیں ہے، قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، بل عجل اللہ بالعقوبہ، چھپاؤ، جلدی چھپاؤ۔ عمر بن عبدالعزیز جس تخت پر بیٹھے اس پر سلیمان تھا، اس پر ولید تھا، اس پر عبد الملک تھا، ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا، عمر بن عبدالعزیز نے اپنے رب کو راضی کیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز کا وقت آیا مرنے کا تو انہوں نے بلایا رجا بن حیوہ سے، فرمایا کہ میں نے عبد الملک بن مروان، چاچا بھی تھے سسر بھی تھے، ان کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہوئی تھی، میں نے اس کو قبر میں اتارا، کفن کی گرہ کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا، رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا۔ عبد الملک بن مروان گورا چٹا تھا، یہ جگہ سرخ تھا، کالا۔ پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، اس کا بیٹا 10 سال حکومت کی، اس نے 21 سال حکومت کی، اس نے 10 سال کی، ولید بن عبد الملک۔ میں نے اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا اور قبلہ کی طرف سے چہرہ پھر چکا تھا۔ پھر اس سلیمان کا واقعہ تو ابھی سنایا، پھر اس سلیمان کو قبر میں اتارا اور اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھنا۔ پہلے تینوں نے حکومت کی پوجا کی اور عمر بن عبدالعزیز نے اپنے اللہ کی پوجا کی۔ انہوں نے ایک بڑا عجیب خطبہ دیا جب خلیفہ بنے، اے لوگو، بچپن میں شعر و شاعری کا شوق تھا تو میں شاعر بنا، تھوڑا سا اٹھان ہوئی تو علم کا شوق لگا، میں نے علم حاصل کیا، جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا، میں نے اس سے شادی کی، اب اللہ نے مجھے حکومت دے دی ہے، اب تم دیکھو کہ میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں گا۔ ہمارے حکمران تو ووٹ سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں 4-5 سال کے بعد، ان کی وراثت میں حکومت آ رہی ہے اور 3 بر اعظم پر حکومت ہے، اور ایسا رعب و دبدبہ ہے بنو امیہ کا، کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ اور یہ بندہ 2 سال 2 مہینے 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں سوال کرنے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں مظلوم کوئی نہ بچا۔ لیکن خود کیسا رہا؟ گھر آئے، فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں، اب امتحان ہے، میں تیرا حق نہیں ادا کر سکوں گا، طلاق لینی ہے میں حاضر ہوں، ساتھ دینا ہے تو میرے اپنے حق معاف کرو، اپنے حق معاف کرو۔ فاطمہ جیسی عورت انسانی تاریخ میں کوئی نہیں آئی، سیاسی لحاظ سے، سیاسی۔ دادا مروان بادشاہ، باپ عبد الملک بادشاہ، بھائی ولید بادشاہ، دوسرا بھائی سلیمان بادشاہ، تیسرا بھائی ہشام بادشاہ، چوتھا بھائی یزید بادشاہ اور اپنا خامن بادشاہ۔ 7 نسبتوں سے یہ عورت شہزادی ہے۔ کائنات انسانی تاریخ میں اتنی بڑی عورت کوئی نہیں آئی، سیاسی۔ فاطمہ کہنے لگیں عمر، میں نے سکھ کے دن تیرے ساتھ گزارے ہیں، دکھ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، جاؤ میں نے اپنے سارے حق معاف کیے۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرے؟ فاطمہ بنت عبد الملک فرماتی ہیں 2 سال 2 مہینے میں وہ میرے بستر پر میرے ساتھ نہیں لیٹے، انہیں غسل کی ضرورت نہیں پیش آئی، مصلے پہ بیٹھتے اور روتے وہیں سو جاتے اور روتے وہیں سے اٹھتے۔ پر 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، مظلوم کوئی نہ بچا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا،
भिखारी भीख मांगने वाला कोई ना बचा, 3 बर्रे आजम को ऐसे साफ कर दिया। ये फैसलाबाद भी उनकी हुकूमत में शामिल था, क्योंकि मुल्तान वो बंबई तक और मुल्तान दीपालपुर तक, ये सारा इलाका मुल्तान में आता है। और मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान फतह किया वलीद के जमाने में। अपनी हुकूमत को अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया? सारे माल फातिमा का सारा जेवर बैतुल माल में डाल दिया, तनख्वाह पे आ गए। ईद का मौका आया, बच्चों ने मां से कहा, 12 बच्चे थे, बच्चियां 12 बच्चे बच्चियां, हमें कपड़े लेकर दो, ईद आ रही है, हर आदमी अपने बच्चों के लिए कपड़े ले रहा है। हमारे बच्चे भी कह रहे हैं कपड़े लें, जाओ भाई लो। फातिमा के पास उमर 3 बर्रे आजम के बादशाह के बच्चे आ रहे हैं, मां जी ईद आ रही, कपड़े तो ले दें, अब्बा से कहें। अब्बा से बात करती हूँ। अब्बा तशरीफ लाए, खजाने लबालब भरे हुए गंदम के ढेर की तरह। क्या अमीरुल मोमिनीन बच्चे कपड़े मांग रहे हैं? फातिमा मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं कहां से कपड़े? बच्चों का, अपने बच्चों को देखा। अरे उस बाप से पूछो जो सब कुछ कर सकता हो और फिर मुट्ठी बंद कर ले कि नहीं मैंने हराम की तरफ नहीं जाना। बच्चों को देखा तो आंखें डबडबा गईं, आंखों में आंसू आ गए। फरमाया मेरे बच्चों, आज तुम्हें अपने बाप से गिला तो होगा कि आज हमारे बाप ने कपड़े ही न लेके दिए। उनके एक बेटे हैं अब्दुल मलिक, वो उनसे भी 4 रात आगे थे, उनसे पहले ही फौत हो गए थे। कहने लगे अब्बा जा आपको मुबारक हो, आपने कौमी खजाने में बदयांती नहीं की है, आपको मुबारक हो। आज हमारा सर बुलंद है, हम शर्मिंदा नहीं है। इंसानों को कपड़ों पे नहीं तोला जाता। आज का मेरा देश कमालदार इतना फकीर हो गया है, इतना छोटा हो गया है कि वो अपना तारुफ करवाने के लिए 50 लाख की घड़ी लेता है, 6 लाख का जूता लेता है। आज की बेगम इतनी छोटी हो गई है कि अपने कद को बड़ा करने के लिए वो 10 लाख का हैंड बैग लेती है कि देखो मेरा बैग 10 लाख का है। अरे मेरी बहन, तू 10 टके की भी नहीं रही अगर तूने बैग से अपने आप को बड़ा बनाया। ओ मेरे दोस्त, तू 2 टके का नहीं है अगर तू 10 लाख के जूते और 50 लाख की गाड़ी से, 50 लाख की घड़ी से अगर तू बड़ा बनना चाहता है। अरे इस धोखे से निकलो। ब्रांडेड कहां जा रहे हो? जब तुम अपनी जात में बेकीमत हो तो रब्बे जुल जलाल की कसम, तुम्हारी घड़ियां, तुम्हारे बैग, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारे बंगले तुम्हारी इज्जत को बढ़ा नहीं सकते। अब्बा जान, आज हमारा साड़ा इत्थे सिर आ गया, सानू आज साड़ी ईद हो गई कि साढ़े अब्बे आज खयानत नहीं की थी। आज हम खुशी से बुलंद हैं कि हमारे बाप ने बदयांती नहीं की। घर में तशरीफ लाए, कहने लगे फातिमा कुछ पैसे हैं, मेरा अंगूर खाने को चीज़। बस फातिमा रोने लगी। फरमाया अमीरुल मोमिनीन, खजाना तो भरा पड़ा है, 1 दिरहम का भी तेरा हक नहीं है कि तू 1 दिरहम लेके अंगूर खरीद ले। तो थोड़ा पुट्ठे, फातिमा मैं जहन्नम नहीं बर्दाश्त। ओ मेरे भाइयों, जो दिन रात सूद में फंस चुके हो, जो दिन रात जुए शराब में फंस चुके हो, कैसे अल्लाह के सामने सुरखरू होकर खड़े होगे? फातिमा मुंह पे हाथ, कपड़ा रखो, दुपट्टा रखो मुंह और बात करें। आपने पूछा अरे क्या हुआ तुम्हें, मुंह पे कपड़ा क्यों रख? तो खामोश हो गई, लेकिन घर की खादमा रो पड़ी। अमीरुल मोमिनीन, आज आपकी बेटियों ने कच्चा प्याज तोड़ के उससे रोटी खाई, सालन खाई। अरे मसरे दी दाल ही कोई नहीं है, प्याज, कच्चे प्याज ना रोटी। आज साडा मजदूर जड़ा कोई ना कोई चटनी बना बांधा है। 3 बर्रे आजम दे बाद शादियां धियां, कच्चे वसला ना रोटी बैठियां खांदियां।
اور میرے آج کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو کاروبار کیسے، میرا افسر کہتا ہے رشوت نہ لوں تو گزارا کیسے۔ تو عمر بن عبدالعزیز پھس پہ ہچکیوں کے ساتھ روئے کہ میری بچیوں میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں پر میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ بھائیو، اس بندے نے اپنے آپ کو ذبح کر دیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کر دیا، اپنی ذات کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو۔ جب گورنر ہوتے تھے نا تو حضرت فاطمہ کی ایک باندی تھی، ان سے انہیں عشق ہو گیا تو اپنی بیگم سے کہتے یہ باندی مجھے گفٹ کر دو، وہ کہتی میں نہیں کرتی۔ جب یہ خلیفہ بنے کئی دفعہ ان سے کہتے مجھے ہدیہ کر دو، مجھے دے دو، وہ کہتے میں نہیں دیتی، میں نہیں دیتی۔ جب یہ خلیفہ بنی تو ان کی بیگم نے اس باندی کو نہلایا، خوبصورت زیورات سے سجایا، عالی شان میک اپ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے لائی، امیر المومنین یہ آپ کی خدمت میں گفٹ ہے۔ اور اس کو یوں دیکھا، فرمایا کہاں سے آئی تھی؟ کہا جی عبد الملک نے کوفے سے مجھے زبردستی اٹھوایا تھا۔ تو دو آدمی بلائے کہ جاؤ اسے اس کے مالک کے پاس واپس بھیج دو۔ وہ کہنے لگی این وجدک علی یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ کا عشق کہاں گیا جو میرے ساتھ تھا؟ تو عمر کی آنکھیں بھر آئیں، کہا وہ پہلے سے بھی زیادہ ہے لیکن تمہیں اللہ کے لیے قربان کرتی، میں اپنے عشق کو اللہ کے لیے قربان کرتی۔ ہاں اب اللہ نے صلہ کیا دیا؟ جب انتقال ہوا ہونے لگا تو بلایا رجا کو، جو میں بات پہلے چھوڑ کے ادھر ان کی تھوڑی سیرت بتائی کہ رجا اب میں مرنے لگا ہوں، عبد الملک کالا ہو گیا تھا، ولید کالا ہو گیا تھا، سلیمان کالا ہو گیا تھا۔ یہ کیوں کالے ہوئے تھے؟ یہ بے نمازی نہیں تھے، بدکاری نہیں کرتے تھے، کسی کی طرف ان کی میلی آنکھ نہیں اٹھی کبھی۔ یہ ظالم تھے، ظالم ظالم، انسانوں کا خون پیا، مال میں خیانت کی، اس پر اللہ نے چہرے پھیر دیے۔ آج عمر بن عبدالعزیز جا رہا ہے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ان کا انتقال ہوا، ان کی میت قبر کے کنارے رکھی گئی اور اب نیچے اتارنا ہے۔ سلیمان کی میت کو اتارنے لگے تو ہلنے لگا اور عذاب قبر پہلے شروع ہو گیا۔ عمر کی میت کو جب قبر کے قریب کیا گیا، ایسے ہوا کا جھونکا آیا، ایک پرچہ ایسے لہراتا ہوا یوں آیا، یوں آیا، یوں آیا اور عمر کے سینے پر گر گیا۔ لوگ کٹھے ہو گئے، پرچے کو کھول کے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار۔ یہ پروانہ ہے اللہ کی طرف سے اس کے بندے عمر کے لیے کہ اسے جہنم سے نجات کی خوشخبری سنا دی جائے۔ آہا، مرنا ہو تو یوں مرو، اللہ ایسی موت دے دے۔ کہتے ہیں میں نے ان کو قبر میں اتارا، جب قبر میں اتارا تو کیا دیکھا؟ میں نے کفن کی گرہ کھولی تو چہرہ قبلے کی طرف فٹ اور یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا ہو۔ نے والے کو پکار، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، ارے تو مجھے کیوں نہیں پکارتا؟ میں تیری شہرت سے زیادہ قریب۔ جسے پکارنا ہے اس کے لیے لازمی ہے موت سے پاک ہو، جسے پکارنا ہے
اس کے لیے لازمی ہے زوال سے پاک ہو. جسے پکارنا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ طاقت میں کامل ہو, موت سے پاک ہو, زمان و مکان سے پاک ہو. جس کو پکارنا ہے لازم ہے شارک سے زیادہ قریب ہو. ہے کوئی اللہ کے سوا شارک سے زیادہ قریب؟ ہے کوئی اللہ کے سوا موت سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا زوال سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا زور سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا پیدائش سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا ماں کے پیٹ سے پاک؟ ہے کوئی؟ آدم کو بنایا پر اپنی قدرت سے بنایا, ماں کے بغیر بنایا تو قدرت سے بنایا. عیسیٰ کو پیدا کیا باپ کے بغیر تو قدرت سے پیدا کیا. ہے کوئی تو لاؤ. جب کوئی نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا فرمان اعلان, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ کے آگے جھولی پھیلا. دیکھو عجب بات, لوگوں سے مانگو تو شرمانا پڑتا ہے. جی ذرا آپ سے بات کرنے, ذرا علیحدگی میں بات کرنا, ذرا آپ سے علیحدگی میں بات کرنا. علیحدگی میں کیوں بات کرنے؟ کیونکہ سب کے سامنے مانگتے ہوئے شرم آتی. یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے. اور جب اللہ کا فقیر بننا ہو تو سب کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے اور یوں اٹھا رہا ہے اور دھوڑے مار کے رو رہا ہے اور آنسو بہا رہا ہے. ملتزم سے چمٹا ہوا چیخیں, عرفات کے میدان میں چیخیں, ریاض الجنہ میں چیخیں, جمعہ کی رات شب قدر میں چیخیں, حرمین کی دعا میں چیخیں. سب کے سامنے مانگ رہا ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہی عزت ہے, باقی تو ذلت ہی ذلت ہے. اس سے مانگ جس کے خزانوں کو زوال نہیں, اس سے مانگ جس کو کسی سے مانگنا نہیں پڑتا, اور جس نے براہ راست دینا ہے. اب میں امجد سے کہوں بھائی یوسف صاحب سے بھی مجھے یہ لے کر دو, اور اگر میں براہ راست ان سے مانگوں تو شارٹ کٹ نہیں ہو گیا؟ ہے اللہ کہتا ہے ارے اس سے مانگ جس کو کہیں سے لینا نہیں پڑتا. ایک اللہ ہے جس کو دینے کے لیے کسی سے نہیں لینا پڑتا. ایک اللہ ہے جسے دینے کے بعد اس کے خزانے کم نہیں ہوتے. ایک اللہ ہے جو کالا گورا عرب عجم انگریزی ہندی فارسی سندھی سنسکرت ساری سنتا سمجھتا ہے, دیکھ کے خوش ہوتا ہے, نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. حسن بصری تقریر کر رہے ہیں. حسن بصری بہت بڑی ہستی, جو اللہ کا دروازہ کھٹ کھٹائے گا اللہ ضرور کھولے گا. یہ محاورہ ہے, یہ کوئی بات غلط نہیں ہے, لیکن ایک مقام عشق ہوتا ہے جہاں عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو, سہ بدیاں ہزار الا میں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولے دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے, سر نو جوڑے تو مکھ نہ موڑے بھویں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق کہندا سچا عشق حسین علی دباہو سر دیتے تے روز نہ بننے. ایک مقام عشق ہوتا ہے جہاں انداز بدل جاتے ہیں. تو ایک بدو عورت بیٹھی تھی, بدو, جو اللہ کا در کھٹ کھٹائے گا اللہ کھولے گا. وہ کھڑی ہو گئی, حسین کیا اللہ کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹ کھٹانے پڑتے ہیں؟ رب نو بادشاہ بنا چھڑیا ہی دنیا دا. حسن صاحب رب نو دنیا دا بادشاہ بنا چھڑے پہ بوا بند کرتے بیٹھو ہے تے آتے کنڈی کھڑکا ہوتے پہلو اسی سپاہی, ہاں بھائی سپاٹا کی چاہیے, کون ہے, کدوں آیا ہے؟ صاحب ستا پہ ہے. یہ تو میں ایسے اپنے طور پہ اضافہ کر رہا ہوں. حسن کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹ کھٹانے پڑتے ہیں؟ انہوں نے محاورتن کہا تھا, محاورتن میں بھی کہتا ہوں آپ بھی کہتے ہیں. وہ تو محاورے سے اوپر کھڑی ہوئی تھی. عشق عشق تے آتش ڈوہیں برابر اتے عشق دا تاؤ تکھیڑا. آتش ساڑے کخت کنیرا عشق ساڑے دل جڑا. یہ ہماری زبان کی شاعری تو میں سمجھ میں آئے نہ آئے, مجھے مزہ ضرور آ رہا ہے. اٹھے آئے ہائے
उभा देखा लम्हा देखा, उचे कोठे ते चढ़ देखा, डठी दिल को देवा टेका, सजन मिलसम के मर पोसा। ख्वाजा गुलाम फरीद हमारे सराइकी का इकबाल हैं, गुलाम फरीद। हसन, क्या रब के दरवाजे भी बंद होते हैं जो खटखटाने पड़ते? तो हसन रो पड़े, कहने लगे वाह वाह, एक बुढ़िया भी रब को हसन से ज्यादा जानते। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद बनाओ, ला ला ला, जो ला कहा वो ला हुआ, वो ला भी उसमें ला हुआ, जुज ला हुआ, कुल ला हुआ, फिर क्या हुआ? अल्लाह हुआ। उद्ऊनी अस्तजिब लकुम, ला इलाहा इल्लल्लाह बुनियाद बनेगा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इमारत बन के बाहर आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह की जड़ लगेगी तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दरख्त बन के बाहर आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का बीज अंदर में नरम गुदाज होकर जड़ें फैलाएगा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खूबसूरत फलदार सायादार खुशबूदार दरख्त बन के पूरे वजूद जिस्म पर छा जाएगा। मेरे भाइयों, अभी तो ला इलाहा इल्लल्लाह ही कच्चा है। चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलात ला इलारा, यकीन मिस्ले खलीला तिशनशीनी, यकीन अल्लाह मस्ती खुद गजीनी। सन ए तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बतर है बेयकीनी। बत्तर, बत्तर को वजन शेर, गुलामी से बतर है बेयकीनी। पहली मेहनत है ला इलाहा इल्लल्लाह जो तबलीग में दावत दी जा रही। ला इलाहा इल्लल्लाह सीखो, ला इलाहा इल्लल्लाह सीखो, ला इलाहा इल्लल्लाह सीखो। गैरों से नजरें हटा और अल्लाह पे नजरें जमा। सबसे हट कर अल्लाह की तरफ आ, सबसे कट कर अल्लाह की तरफ आ। दिल को खींच ले, निकाल ले, हटा ले और अल्लाह का बना दे, अल्लाह का बना दे। अल्लाह के लिए जीना सीख, अल्लाह के लिए मरना सीख, अल्लाह के लिए तड़पना सीख, अल्लाह के लिए रोना सीख। ये मक्की की मेहनत है। इसमें जब जड़ लगी तो फिर मोहम्मदी जिंदगी बाहर आई। देखो, ला इलाहा इल्लल्लाह दिखा नहीं सकते और मोहम्मद रसूलुल्लाह छुपा नहीं सकते। ये हुलिया मैं कैसे छुपाऊं? ये मौलवी साहब का हुलिया नहीं है, ये मेरे नबी की नकल है। मैंने अपने नबी की नकल उतारी है। अच्छा, नकल मार के पास होते कि नहीं होते? हमारे पंजाब में तो नकल मारते, तुम्हारे सिंध में तो किताब आके रख के लिख रहे होते। तोड़े तो हमें मौजा लगी हुई हैं, किताब आंगू पहियां तो लिखी जाओ। तो जब यहां की नकल मार के पास हो जाते हो तो अपने नबी की नकल उतारोगे तो अल्लाह नहीं कहेगा चल तू मेरे नबी की नकल में चल जा पास के। वो नकल तो बनाओ। यही पाकिस्तान पुलिस वाला ये इंडियन पुलिस की वर्दी पहन के खड़ा हो जाए, कुछ इसका हशर होगा कि नहीं होगा? वो कहेगा जनाब कुरान सेरते रखो, मैं सच्चा पाकिस्तानी। जनाब बैतुल्लाह दा पर्दा हाथे दो, मैं सच्चा पाकिस्तानी हूं। उसकी सारी कस्में गैर मोतबर हो जाएंगी कि तू दुश्मन के रूप में आया है, तो दुश्मन के रूप में आया है। भाइयों, मेरे रब ने एक ही हस्ती से को हबीब, प्यार तो सारी दुनिया के इंसानों से करता है, ईमान वालों से बढ़कर करता है, लेकिन एक हस्ती से अल्लाह ने मोहब्बत की अपनी शान के मुताबिक मोहब्बत, और उसकी मोहब्बत की कोई हद नहीं। और एक सब मतलब भी याद आए, हबीब किसे कहते हैं? खलील किसे कहते हैं? खलील उसे कहते हैं, खलील है खलल, खुल्ला, खलल। ऐसे ऐसे करते 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 कोई चीज अंदर जाके जम जाए, उसे खुल्ला कहते हैं, खुल्ला। तो दिल के पर्दों को चीर के मोहब्बत जाके अंदर जड़ लगा के बैठ गई। ये है खलीलुल्लाह, ये खलीलुल्लाह, ये खलीलुल्लाह। और हबीब किसे कहते हैं? हबीब हब्बा से है। तो ईमान वाली औरत कहां गई? एक हदीस, ईमान वाली औरत जन्नत की औरत से 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत होगी। हज़रत आयशा का फरमान सुनो, याद आया जमाने बाद। एक महफिल होगी जिसमें ईमान वाली औरतें बैठी और जन्नत की हूरें बैठी हुई, दोनों में मुनाजरा शुरू हो जाएगा। जन्नत की हूरें कहेंगी ना नहनुल खालिदात फला नमूत,
ہم نے موت نہیں دیکھی، تم نے موت دیکھی۔ نحن الناعمات فلا نبأس، ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا، تم نے بڑھاپا دیکھا۔ نحن الراضیات فلا نسقط، ہم کبھی لڑائی نہیں کرتی، تم لڑ لڑ کے پہنچی ہو۔ نحن المقیمات فلا نرحل، ہم نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، تم نے ساتھ چھوڑا، موت آئی ساتھ چھوٹ گیا۔ تو اب یہ 4 کمیاں ان میں نہیں، ادھر ہیں۔ خالدات، ہمیشہ زندہ، یہ ہیں وہ نہیں۔ ناعمات، ہمیشہ جوان، حور ہے اور ایمان والی عورت نہیں۔ راضیات، ہمیشہ راضی، یہ ہیں وہ نہیں۔ مقیمات، ہمیشہ ساتھ رہنے والی، یہ ہیں وہ نہیں۔ اس کے جواب میں ایمان والی عورتوں نے کیا کہا؟ نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے سجدے کیے، تم سجدوں سے محروم ہو۔ نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے، تم روزوں سے محروم ہو۔ نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام پہ خیرات کی، تم خیرات سے محروم ہو۔ نحن المتوضئات فما توضأتن، ہم نے وضو کیا، تم وضو سے محروم ہو۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں فغلبناہن، ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں گی۔ اور یہ غلبہ 70,000 کا مطلب ہوتا ہے لامحدود، لامحدود۔ ایمان والی عورت جنت کی عورت سے لامحدود حیثیت سے زیادہ حسن و جمال رکھے گی، کمال رکھے گی، جمال رکھے گی، اور اللہ اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پہ نور ڈالے گا اور ان کے حسن و جمال کو ابدی کر دے گا، ازلی کر دے گا، ہمیشہ کے لیے کر دے گا۔ میرے بھائیو، یہ کامیابی ہے جس کی چابی اسلام ہے، جس کی چابی اسلام ہے، اور اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت اور جلوت کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات، شب و روز کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زندگی کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لین دین کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دعوت کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک پوری زندگی کی ہر ادا کا نام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دین تو اسلام ہی ہے، دین تو اسلام ہی ہے۔ اس کی بنیاد بنی مکہ میں اور عمارت بنی مدینہ میں۔ مکہ میں لا الہ الا اللہ کا سبق، مکہ میں لا الہ الا اللہ اتر رہا ہے اور اللہ کا سوا نکل رہا ہے۔ اللہ اتر رہا ہے، دوسرا نکل رہا ہے، اللہ اندر جا رہا ہے اور دوسرا نکل رہا ہے۔ میں ہر بیان میں تقریباً دہراتا ہوں کہ مجھے تو یہی گلہ ہے کہ میرے دیس کے بھائی بہن اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے۔ ابھی ایک اعلان کر رہا تھا خدا را بیٹھ جائیں، کہہ بھی سکتا تھا اللہ کے لیے بیٹھ جاؤ، خدا را شور نہ کریں۔ اب مفتی نہیں بیٹھا ہے، فتویٰ نہ لگا دے۔ خدا کہنا منع نہیں ہے، خدا کہنا جائز ہے، لیکن خدا ایک فارسی نام ہے، خدا ایک فارسی لفظ ہے، اور اللہ کی زبان سے نکلا ہوا اپنا ذاتی نام ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کہنے کی عادت ڈالو، اللہ کہنے کی عادت ڈالو، اللہ کہنے کی عادت ڈالو۔ علماء سے کہتا ہوں، مصنفین سے کہتا ہوں، اللہ لکھو، اللہ بولو، اللہ کہو، اللہ سنو، کہو سارے اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو اللہ، اور عرشوں تک گونج، عرش تک گونج ہے۔ اللہ بھی خوش ہو گیا ہوگا، اور موتی مسجد کے فرشتے بھی خوش ہوں گے، اور جنت کی حوریں بھی خوش ہوں گی۔ خدا میں وہ نور نہیں جو اللہ میں نور ہے۔ بھگوان
خدا، ایشور، دیوتا، یزداں، اوتار، یہ سب انسانی الفاظ ہیں، ان کی اللہ کی ذات پر پوری مطابقت نہیں ہے۔ اللہ اللہ کے نام کے لیے صحیح ہے۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ، جب تم کہتے ہو یا خدا، تو تم کہتے ہو اے وہ ذات جسے کسی نے نہیں بنایا، یہ ہے یا خدا، اے وہ ذات جسے کسی نے نہیں بنایا۔ خود آ، دو لفظ، خود آ، جو خود آیا ہو جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اس میں سے اس کو کٹ کر کے خدا۔ لیکن جب تم کہتے ہو نا کہو یا اللہ، ٹھیک ہو گیا؟ اب تم نے 2 سیکنڈ میں کہا یا اللہ، یا 1 سیکنڈ اللہ 2 سیکنڈ۔ لیکن علماء کیا کہتے ہیں جب کوئی کہتا ہے یا اللہ، تو وہ اللہ کے تمام صفاتی ناموں سے اللہ کو پکارتا ہے۔ میں یوں کہوں یا الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الحسيب المقيت الرقيب الكريم الجليل المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الحكيم المقيت الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان۔ 1.5 منٹ لگا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تم کہتے ہو یا اللہ، تو تم نے یہ اللہ کے سارے نام پکار دیے، سب ناموں سے اللہ کو پکارا۔ اچھا، اور یہ نام تو وہ ہیں جو ترمذی کی روایت میں ہیں، لیکن میرے نبی کی دعا ہے اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، میں تجھے تیرے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنے رکھے ہیں، او انزلتہ فی کتابک، تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنی کتاب میں اتارے، او آتیتہ احدا من خلقک او علمتہ احد من خلقک، تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنے بندوں کو سکھائے بتائے، اب استاثرت بہ فی علم الغیب عندک، اور تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے کسی کو نہیں بتائے، صرف تجھے پتا ہے، تو کیسے پکاروں؟ یا اللہ۔ جب میں کہتا ہوں یا اللہ تو اس کو ان ناموں سے پکارا جو اتارے گئے، ان ناموں سے پکارا جو بتائے گئے، ان ناموں سے پکارا جو چھپائے گئے، ان ناموں سے پکارا جو آج تک کائنات میں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یا اللہ میں وہ نور ہے، وہ طاقت ہے کہ میں اپنے رب کو اس کے تمام ناموں سے پکارتا ہوں۔ مکہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بنائی گئی کہ سارے نکال دیے بت بھی، ایک بت ہوتے ہیں باہر، ایک بت ہے اندر، باہر تھے لات منات و حبل، اور اندر تھے عزت اور دولت اور شہرت اور پیسہ اور سونا اور چاندی۔ اندر کے بت اور ہیں، باہر کے بت اور ہیں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا یہ آستین ہے، آستین۔ اب تو ہمارا مجمع اردو سمجھنے سے بھی دور ہوتا جا رہا ہے، یہ آستین ہے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ جماعت نماز پڑھنے والوں کی، جماعت امت کی آستینوں میں بت ہیں، لیکن میں کہوں گا لا الہ الا اللہ تو مراد یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ یہاں بت پڑے ہوئے ہیں، یہاں غیر پڑے ہوئے ہیں، یہاں مخلوق آ گئی ہے، اسے کھرچ کے نکال کہ اللہ سب کچھ اللہ کا، اللہ سب کچھ اللہ کا، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے، سارے خزانوں کا مالک اللہ، ساری عزتوں کا مالک اللہ، ساری قدرت کا مالک اللہ، ساری طاقت کا مالک اللہ، ساری ہیبت کا مالک اللہ،
سارے خزانوں کا مالک اللہ، فضاؤں کا مالک اللہ، دھرتی کا مالک اللہ، مشرق کا مالک اللہ، مغرب کا مالک اللہ، شمال کا مالک اللہ، جنوب کا مالک اللہ، آسمانوں کا مالک اللہ، زمین کا مالک اللہ، چاند تاروں سورج سیاروں کا مالک اللہ، ہواؤں خلاؤں کا مالک اللہ، اندھیرے اجالے کا مالک اللہ، پھول پتی کا مالک اللہ، خوشبو مہک کا مالک اللہ، تتلی تتلی کے پر پر کے پرنٹ کا مالک اللہ، شیر شیر کی دھاڑ کا مالک اللہ، سانپ سانپ کی پھونکار کا مالک اللہ، ہاتھی ہاتھی کی چنگھاڑ کا مالک اللہ، عقاب عقاب کی اڑان کا مالک اللہ، پانی پانی کی موجوں کا مالک اللہ، دریا دریا کی روانی کا مالک اللہ، پتھر پہاڑ پہاڑ کے خزانوں کا مالک اللہ، زمین زمین کے خزانے، دھرتی دھرتی کے خزانوں کا مالک اللہ، میٹھے کڑوے پانیوں کا مالک اللہ، ہواؤں فضاؤں خلاؤں کا مالک اللہ، ہرن ہرن کے نافے میں مشک کا مالک اللہ، انبر انبر مچھلی کی تھوک میں خوشبو ڈالنے کا مالک اللہ 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 اللہ، بارش کے قطرے قطرے کا مالک اللہ، چاند کی ایک ایک کرن کا مالک اللہ، سورج کی ایک ایک شعاع کا مالک اللہ، دھرتی کے ایک ایک کونے کا مالک اللہ، کالے گورے کا مالک اللہ، آنکھوں کے نور کا مالک اللہ، کانوں کے فون کا مالک اللہ، زبان کے بول کا مالک اللہ، گلے کے مائک کا مالک اللہ، میرے نوخن پہ بننے والی میں تہ کا مالک اللہ، میرے دل کی دھڑکن میں اٹھنے والے جذبات پر قبضہ اللہ، مشرق مغرب اللہ کا، شمال جنوب اللہ کا، ماضی اللہ کا، حال اللہ کا، مستقبل اللہ کا، زمانے اللہ کے، مکان اللہ کے، انسان اللہ کے، فرشتے اللہ کے، عرش اللہ کا، لوح اللہ کے لیے، کرسی اللہ کی، لوح محفوظ اللہ کی، جنت کا مالک، جہنم کا مالک، نبیوں کا مالک، رسولوں کا مالک، جنات کا مالک، قدرت کا مالک، شہنشاہی کا مالک، لازوال، بے مثال، با کمال، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، ذوق سے پاک، کمزوری سے پاک، طاقت میں کامل، عزت میں کامل، جمال میں کامل، کمال میں کامل، ہیبت میں کامل، جبروت میں کامل ہے اللہ۔ لہذا لا الہ الا اللہ کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اللہ سے مانگ، نہ جینے والے سے مانگ نہ مرنے والے سے مانگ، صرف اللہ سے مانگ۔ اور کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کے لیے صرف اللہ کو پکار، نہ مرنے والے کو پکار نہ جینے والے کو پکار۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، ارے تو مجھے کیوں نہیں پکارتا؟ میں تیری شہرت سے زیادہ قریب۔ جسے پکارنا ہے اس کے لیے لازمی ہے موت سے پاک ہو، جسے پکارنا ہے اس کے لیے لازمی ہے زوال سے پاک ہو، جسے پکارنا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ طاقت میں کامل ہو، موت سے پاک ہو، زمان و مکان سے پاک ہو۔ جس کو پکارنا ہے لازم ہے شارک سے زیادہ قریب ہو۔ ہے کوئی اللہ کے سوا شارک سے زیادہ قریب؟ ہے کوئی اللہ کے سوا موت سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا زوال سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا ظہور سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا پیدائش سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا ماں کے پیٹ سے پاک؟ ہے کوئی؟ آدم کو بنایا پر اپنی قدرت سے بنایا، ماں کے بغیر بنایا تو قدرت سے بنایا، عیسیٰ کو پیدا کیا باپ کے بغیر تو قدرت سے پیدا کیا۔ ہے کوئی تو لاؤ، جب کوئی نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا فرمان اعلان، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کے آگے جھولی پھیلا۔ دیکھو عجب بات، لوگوں سے مانگو تو شرمانا پڑتا ہے، جی ذرا آپ سے بات کرنے، ذرا علیحدگی میں بات کرنا، ذرا آپ سے علیحدگی میں بات کرنا۔ علیحدگی میں وہ علیحدگی میں کیوں بات کرنے؟ کیونکہ سب کے سامنے مانگتے ہوئے شرم آتی۔ یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اور جب اللہ کا فقیر بننا ہو تو سب کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے اور یوں اٹھا رہا ہے اور دھوڑے مار کے رو رہا ہے اور آنسو بہا رہا ہے، ملتزم سے چمٹا ہوا چیخیں، عرفات کے میدان میں چیخیں، ریاض الجنہ میں چیخیں، جمعہ کی رات شب قدر میں چیخیں،
حرمین کی دعا میں چیخیں، سب کے سامنے مانگ رہا ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہی عزت ہے، باقی تو ذلت ہی ذلت ہے۔ اس سے مانگ جس کے خزانوں کو زوال نہیں، اس سے مانگ جس کو کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، اور جس نے براہ راست دینا ہے۔ اب میں امجد سے کہوں بھائی یوسف صاحب سے بھی مجھے یہ لے کر دو، اور اگر میں براہ راست ان سے مانگوں تو شارٹ کٹ نہیں ہو گیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ارے اس سے مانگ جس کو کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔ ایک اللہ ہے جس کو دینے کے لیے کسی سے نہیں لینا پڑتا، ایک اللہ ہے جسے دینے کے بعد اس کے خزانے کم نہیں ہوتے، ایک اللہ ہے جو کالا گورا عرب عجم انگریزی ہندی فارسی سندھی سنسکرت ساری سنتا سمجھتا ہے، دیکھ کے خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ حسن بصری تقریر کر رہے ہیں، حسن بصری بہت بڑی ہستی ہے، جو اللہ کا دروازہ کھٹ کھٹائے گا اللہ ضرور کھولے گا، یہ محاورہ ہے، یہ کوئی بات غلط نہیں ہے، لیکن ایک مقام عشق ہوتا ہے جہاں عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار میں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولے دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بھویں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق کہندا سچا عشق حسین علی دباہو، سر دتے تے راز نہ پنے۔ ایک مقام عشق ہوتا ہے جہاں انداز بدل جاتے ہیں، تو ایک بدو عورت بیٹھی تھی، بدو جو اللہ کا در کھٹ کھٹائے گا اللہ کھولے گا، وہ کھڑی ہو گئی، حسین کیا اللہ کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹ کھٹانے پڑتے ہیں؟ رب نو بادشاہ بنا چھڑیا ہی دنیا دا، حسن صاحب رب نو دنیا دا بادشاہ بنا چھڑے بے بوہ بند کرتے بیٹھو ہے، تیہاتے کنڈی کھڑکا ہوتے پہلو او سی سپاہی، ہاں بھائی سپاٹا کی چاہیے کون ہے کدوں آیا ہے؟ صاحب ستا پہ ہے۔ یہ تو میں ایسے اپنے طور پہ اضافہ کر رہا ہوں۔ حسن کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹ کھٹانے پڑتے ہیں؟ انہوں نے محاورتن کہا تھا، محاورتن میں بھی کہتا ہوں آپ بھی کہتے ہیں، وہ تو محاورے سے اوپر کھڑی ہوئی تھی۔ عشق تے آتش ڈوہیں برابر، اتے عشق دا تاؤ تکھیڑا، آتے ساڑے کخت کنیرا، عشق ساڑے دل جڑا۔ یہ ہماری زبان کی شاعری تو میں سمجھ میں آئے نہ آئے، مجھے مزہ ضرور آ رہا ہے۔ اٹھے آئے ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں، اچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں، سجن ملسم کے مر پوسا۔ خواجہ غلام فرید ہمارے سرائکی کا اقبال ہیں، غلام فرید۔ حسن کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹ کھٹانے پڑتے؟ تو حسن رو پڑے، کہنے لگے واہ واہ، ایک بڑھیا بھی رب کو حسن سے زیادہ جانتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بناؤ، لا لا لا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ 10,000 آدمی ایک سفر میں مسلمان ہوئے، قبیلوں کے قبیلے افریقہ میں مسلمان ہو رہے ہیں، پیدل جماعتوں نے لاکھوں انسانوں کو کلموں میں داخل کر دیا، 3,000 مسجدیں فرانس میں بنی ہیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسطین فتح کیا، بیت المقدس کو فتح کیا، تو سارے یورپین شہزادے فرانس میں جمع ہوئے اور ایک گرجے میں جمع ہو کر سب نے قسم اٹھائی کہ مسلمانوں سے بیت المقدس واپس لے لیں گے۔ جس گرجے میں انہوں نے قسمیں اٹھائی تھی وہ گرجا اس وقت مسجد بنا ہوا ہے۔ اب بتائے کتنا بڑا انقلاب ہے، گشت ہو رہے ہیں، تعلیم ہو رہی ہے، جماعتیں نکل رہی ہے، تو
तो सब पर मेहनत करते हुए सारे आलम में फिरना, ये सीखने के लिए 4 महीने हैं, 40 दिन है। ये तो सीखने का निज़ाम है, ये कोई हतमी चीज़ नहीं है, सीखने की है। चिल्ला कहाँ से लाए हो? सवाल जवाब। एक अरब कहने लगा, चिल्ला कहाँ से लाए हो? मैंने कहा, तुम 45 दिन दे दो, लड़ो ना। ये कोई झगड़ने की चीज़ है भाई? तरबियत के लिए वक्त चाहिए, वक्त का एक निज़ाम बनाया। तरबियत के बगैर तो कुछ नहीं होता, तरबियत के लिए तो वक्त चाहिए, वक्त के लिए निज़ाम है। और कोई ऐसा बेअकल भी नहीं, पता नहीं चिल्ले की क्या खुसूसियत है। आदम अलैहिस्सलाम का पुतला पड़ा रहा 40 साल, फिर रूह डाली, फिर उसको रुलाया तौबा के लिए 40 साल, फिर तौबा कबूल किए। उनके 2 चिल्ले तो 40 साल के लगे। आगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के ढेर पर बिठाया 40 दिन, मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बिठाया 40 दिन तूर पर रखा, चिल्ले रोका रोजा। मसलन आज सहरी खाई, 40 दिन के बाद इफ्तारी की और चिल्ले के बाद तौरात अता की। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में रखा, वो भी 40 दिन। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आग का चिल्ला, मूसा अलैहिस्सलाम का कोहे तूर का चिल्ला, यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली का चिल्ला। हमने 3 इकट्ठे करके कह दिया कि दे दो 3 चिल्ले। और खुद हदीस पाक में आता है, आपने फरमाया, जो 40 दिन तकबीर उला से नमाज पढ़े, जहन्नम से निजात, निफाक से बरी हो जाएगा। ये चिल्ला क्यों कहा? जो 40 नमाजें मेरे मस्जिद में पढ़े, मेरी शफात उसके लिए वाजिब हो जाएंगी। 40 नमाजें कही, 50 क्यों नहीं कही? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में एक शख्स जिहाद के रास्ते में वापस आया। आपने फरमाया, कितने दिन बाद आए हो? कहा, 1 महीने बाद। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह के बंदे, चिल्ला तो पूरा कर ही लेते। तो ऐसा बेअसल भी नहीं है कि उठा के चिल्ला मांगना शुरू कर दिया। फिर और एक हदीस है, जो एक चिल्ला अल्लाह को दे दे, अल्लाह उसके दिल को हिकमत से भर देता है, और इतना भरता है कि वो चश्मा बनकर ज़बान से जारी हो जाता है। ये भी चिल्ला ही है। भाई, हमने कोई नई चीज़ नहीं मांगी। अगर सारे आलम में फिरना है तो इसके लिए भाई साल की जमातें बना के जाए। एक सूडानी नौजवान मुझे रायवण में मिला। मैंने कहा, कैसे हिदायत पे आया? कहा, पाकिस्तान से एक जमात आई हुई थी। 2 आदमी साहिल के साथ किसी को ढूंढने के लिए निकले हुए थे। मैं वहाँ नंग धड़ंग लेटा हुआ था। आवारा नौजवान अमेरिकन, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, शोर हुआ। मैंने जो उठकर देखा, मुसलमान तो छिपता नहीं, 10 करोड़ में पता लग जाएगा कि मुसलमान बैठा है। हमें तो बताना पड़ता है जी मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान तो एक पहचान है। मैंने देखा, ये तो मुसलमान है। मैं वैसे ही नंग धड़ंग उनके पीछे पहुंचा। मैंने कहा, अस्सलाम वालेकुम, मैं मुसलमान हूँ। मेरी गैरत को जोश आया है, आपकी बेइज्जती की गई है, आप कहाँ ठहरे हैं? मैं आपके पास आऊँगा। उन्होंने कहा, फला जगह एक मस्जिद है, हम वहाँ ठहरे हुए। घर गया, कपड़े बदले, सीधा उनके पास पहुंचा। पहली मजलिस में ही ऐसी तौबा की कि पूरी जिंदगी बदल गई। मेरे भाइयों, सारी दुनिया की नीयत करके 4 महीने लगाकर इसको सीख ले, फिर सारे आलम में फिर के इसकी दावत दे। अफ्रीका, अमेरिका, बड़ी दुनिया पड़ी है जहां आज तक कोई नहीं गया, और वहां जाना हमारे जिम्मे है। एक जजीरा था ऑस्ट्रेलिया का, वहां पाकिस्तान की नहीं, जनूबी अफ्रीका की एक जमात गई। वहां 10,000 की अरब आबादी थी, लेकिन वो ईसाई हो चुके थे। उन्होंने एक जगह में अजान देकर नमाज पढ़ी। जब सलाम फेरा तो एक बूढ़ी औरत ने उनसे बात की कि ये जो तुमने किया है मेरे बाप दादा करते थे। हम अरब है, लेकिन हम सब कुछ भूल चुके हैं। तो उन्होंने कहा, हमारे पास जाओ, हमारे पास आओ, हम इसके लिए आए हैं कि अपने भाइयों को भूला हुआ सबक याद दिलाए। तो बूढ़ी औरत गई, मकानों से निकलकर नौजवान लड़कों, बड़े छोटे सबको लेकर आई, और सारा ग्राउंड उन्होंने भर दिया। आगे उन्होंने उनको दावत देकर सबको कलिमा दोबारा पढ़ा दिया।